ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کل ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ معاہدہ ہوتے ہی ابنۂ ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ معاہدے میں کسی پیسے کا لین دین نہیں ہوگا۔ اوباما کی طرح ایران کو اربوں ڈالر نہیں دیے جائیں گے۔ میرا معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار کی طرح ہے۔ ایران سے ہمارے تعلقات ماضی کی انتظامیہ سے بہت مختلف اور بہتر ہیں۔ صورتحال بہتر ہونے کے بعد ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کر کے اسے پہاڑوں میں دفن کر دیں گے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کے منتظر ہیں۔ معیشت برآمدات اور ملکی تجارت کے فروغ سے ہی ترقی کر سکتی ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر کی گفتگو۔ کہا کہ معیشت کی حقیقی نمو برآمدات کے فروغ اور داخلی تجارتی سرگرمیوں کی بحالی سے ہی ممکن ہے۔ حکومتی فیصلے معاشی سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ایس ایم تنویر نے وزیراعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ اور اقتصادی ٹیم کو متوازن اور ترقی دوز بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ ایران اور امریکہ امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم بیان۔ کہا آئندہ 24 گھنٹوں میں ممکنہ طور پر امن ڈیل کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ آئندہ ہفتے سے تکنیکی سطح پر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے ایران، امریکہ اور خطے کے برادر ممالک کا تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام ٹروتھ سوشل شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا متعلقہ فریقین کے درمیان امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تقریب کل ہوگی۔ دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں کل متوقع الیکٹرانک دستخطی تقریب کا خیر مقدم کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ کیا۔ کہا کہ امریکہ ایران رابطوں میں پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور استحکام میں مددگار ہوگی۔ سوئس ہم منصب کاز کا وزارتوں اور ٹیلی فونک رابطہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں حوصلہ افزا پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا۔ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، تبدیلی ممکن ہے۔ اس کے 14 نکات ہوں گے اور جب یہ طے ہو جائے گا تو عوام کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جوہری معاملات بعد کے مراحل میں زیر بحث آئیں گے۔ آبنائے ہرمز کھولنا معاہدے کا حصہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں تیار کیے گئے اسلام آباد میمورنڈم کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ اور کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ثابت قدم رہے گا۔ ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے۔ اشاروں میں دیکھتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں، لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو ایک بار پھر بات چیت کی دعوت۔ کہا کہ اپوزیشن والے ہمارے بھائی ہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ محمود خان اچکزئی سے بھائیوں والا تعلق ہے۔ اپوزیشن سے کہتا ہوں آئیں، بیٹھیں، بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ میثاق جمہوریت کے لیے میں نے ایک سے زائد بار کہا ہے
दहशत गर्दी के पीछे खारजी हाथ है। जवान शहीद हो रहे हैं, हमें उन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। कोई नहीं जानता बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे किसका हाथ है। कहा कि इंशाअल्लाह हम माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपना सफ़र हम आगे लेकर चलेंगे। हमने एक कोशिश की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें, तो 5% से हम 1% पे लेकर गए, 15% से हम 13% पे लेकर गए। ये जो ज़रखेज़ी स्कीम है, मोर इम्पोर्टेंटली इस कोलैटरल फ्री छोटे किसानों के लिए। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे। बजट में टैक्स और एक्सपोर्ट के निज़ाम के लिए काम किया है। टैक्स का नया जदीद खुदकार निज़ाम लाया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दीगर वज़रा के हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस बताया, छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की है। छोटे किसानों को अपने घर गिरवी रखने के लिए नहीं कहा जाएगा। ज़राई शोबे की मशीनरी बाहर से मंगवाने पर कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी सिफर कर दी है। IT एक्सपोर्ट $4.5 बिलियन तक जाएंगी। तनख्वाह पर 5% टैक्स को 1% किया और 15% को 13% किया, जबकि बड़ी तनख्वाहों और सरचार्ज इकदामात पर अच्छा फीडबैक मिला है। तीसरे सवाल पे शुरू करते हैं। तीसरे सवाल पे शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि 41,700 रुपये हो गई, तो 41,700 रुपये में आज किसी का घर चल सकता है? किसी भी एक कोई बजट आप बना दें 41,700 में। वफाकी बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मुल्क की मईशत की बहाली का राग अलाप रहे थे कि बोल न्यूज़ के रिपोर्टर उमर हयात खान ने 41,000 में गरीब के गुजारे का सवाल दाग दिया। वज़ीर ख़जाना के पास गरीब के बुनियादी सवाल का कोई जवाब ना था। पहले सवाल का जवाब देने के बाद दूसरे सवाल के जवाब पर आ गए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफ़ी उठकर चले गए। वज़ीर ख़जाना और इत्तलात सहाफ़ियों को रोकते रहे, कहा आप मज़ीद सवाल कर लें, लेकिन सहाफ़ियों ने जवाब दिया कि बस सवालात हो चुके, आप हर सवाल का गैर मुताल्लिक़ा जवाब देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।